وہ غلبہ تو ہوتا ہے، اس کا مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس کے علاوہ جو دیگر لوگ ہیں ان کی جو ہے گستاخی وغیرہ نہ کی جائے۔ صحابہ کرام کے حوالے سے یہ بات ہم نے سمجھائی۔ پھر اس کے بعد گفتگو آج ہم آگے چلاتے ہیں۔ سب سے زیادہ محبت کا مستحق کون سی ذات ہے؟ دیکھو، محبت کی کوئی وجہ ہوتی ہے، تعلق ہوتا ہے، احسانات ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دیکھو سب سے بڑا احسان رشتوں میں والدین کا ہوتا ہے، وہ اس دنیا میں آنے کا سبب ہوتے ہیں، تو حقوق بھی سب سے زیادہ ان کے ہوتے ہیں۔ اور تعلق ان سے اتنا مضبوط ہے کہ انسان اپنے والدین کے بدن کا حصہ ہوتا ہے، تو تعلق بھی اتنا قریبی کہ اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ اور محبت کا یہ عالم کہ وہ قربت کا یہ عالم کہ وہ بدن کا ہی حصہ ہوتا ہے۔ احسان کا یہ عالم ہے کہ ماں اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر جو ہے وہ اولاد کو اس دنیا میں لے کر آتی ہے، یہ احسان بھی۔ پھر وہ بچپن کا عالم، تو کیونکہ تعلق سب سے زیادہ مضبوط ظاہری رشتوں میں وہ والدین سے ہے، احسان سب سے بڑا وہ والدین کا ہے، جذبہ محبت وہاں سے وہ بھی والدین کا ہے، تو سب سے بڑھ کر جو حقوق دیے وہ بھی والدین کو دیے۔ لیکن اگر اس کو ہم آگے بڑھاتے چلے جائیں تو بالآخر اس دنیا میں، اس زندگی میں ہم پر کسی نے کوئی بھی نعمت کی تو وہ کس وجہ سے کی؟ وہ نعمت اس وجہ سے کی کہ اللہ تبارک و تعالی نے چاہا تو وہ نعمت ہوئی۔ اس سے بڑھ کر کہ اللہ نے وہ نعمت پیدا کی تو ہمیں ملی، اللہ نے ہمیں پیدا کیا تو ہم اس نعمت کو حاصل کر سکیں، پھر کسی کے دل میں رحم ڈالا تو ہم پر انعام ہوا، ہمیں وہ صلاحیت دی کہ ہم اس انعام کو قبول کر سکیں اور اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ یہ ساری چیزیں بزرگوں نے لکھی ہیں۔ تو بالآخر محبت جو سب سے زیادہ ہونی چاہیے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہونی چاہیے، اور ایمان والوں کی تو نشانی یہی ہے۔ اللہ نے فرمایا ایمان والوں کی نشانی کیا ہے؟ والذین آمنوا، اور ایمان والے اللہ فرماتا والذین آمنوا اشد حبا للہ، اللہ کی محبت میں بہت زیادہ شدید ہوتے ہیں، بہت زیادہ شدت ہوتی ہے ایمان والے کے اندر، یعنی ایمان جتنا ہوگا اتنی اللہ سے محبت ہوگی۔ اب ہم اپنے ایمان کو چیک کر لیں۔ ایک طریقہ پچھلے جمعے میں بتایا تھا کہ اپنے ایمان کو چیک کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول سے محبت کتنی ہے، بس وہ ایمان چیک کرنے کا طریقہ وہی طریقہ ہے کہ اللہ اس کے رسول سے، تو اب اللہ تعالیٰ سے محبت کتنی ہے بندہ دیکھ لے۔ اور محبت کے تقاضے ہم پڑھ چکے کہ جناب بندہ جو ہے وہ اتباع کرتا ہے، سب سے پہلا تقاضا یہی ہے کہ اتباع اور اطاعت ہے، کہ جو احکام ہے اسے تسلیم کرنا۔ تو محبت کا یہ مزاج ہے، اور اللہ تعالیٰ سے محبت یہ تقاضا کرتی ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے۔ اللہ نے ہمیں پیدا ہی عبادت کے لیے کیا اور کوئی دوسرا مقصد نہیں۔ ہماری پیدائش سے اگر والدین کی بات کریں تو ہماری پیدائش سے والدین کو فائدہ ہے، ہماری اس دنیا میں آنے سے ہمارے گھر والوں کو فائدہ ہو سکتا ہے، وہ ہم دے نہ دیں یہ الگ بات ہے، لیکن فائدہ ہوتا ہے۔ ایک انسان سے دوسرے انسان کو فائدہ بھی ہوتا ہے، اور ایک انسان دوسرے انسان کا کہیں نہ کہیں محتاج ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کے ساتھ ایسا کوئی معاملہ نہیں، نہ اللہ ہمارا محتاج، نہ ہمارے اس دنیا سے میں آنے سے اللہ کو کوئی فائدہ، نہ ہمارے چلے جانے سے اللہ کو کوئی نقصان۔ باقی رشتوں کو فائدہ بھی ہوتا ہے، آنے سے جانے سے نقصان بھی ہوتا ہے، بعض کو جانے سے بھی فائدہ ہوتا ہے، جہاں وراثت وغیرہ کا معاملہ ہوتا ہے وہاں جانے سے فائدہ ہوتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کائنات میں کسی کے آنے سے نہ فائدہ، نہ کسی کے جانے سے چلے جانے سے کوئی نقصان۔ جب کائنات نہیں تھی جب بھی وہ مالک اور خدا تھا، جب بھی وہ وحدہ لا شریک تھا، جب قیامت آ جائے گی یہ کائنات نہیں ہوگی جب بھی وہ وحدہ لا شریک ہوگا۔ اور اس کا اظہار کس طرح ہوگا؟ جب قیامت آ جائے گی سب فنا ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس وقت جب کوئی سننے والا نہیں ہوگا۔ اپنے کلام میں اس نے پہلے ارشاد فرما دیا، اپنی قدرت کے اظہار
بیان فرمایا۔ اللہ فرمائے گا لمن الملک اليوم، آج بادشاہت کس کی ہے؟ کوئی سننے والا ہی نہیں ہوگا، کوئی جواب دینے والا ہی نہیں ہوگا، فنا ہو چکے ہوں گے سب کے سب، ایک ایک ذرہ، ایک ایک مخلوق فنا، ختم سب کچھ۔ یہ دنیا فانی ہے نا، اللہ کے سوا سب کچھ فانی ہے۔ وہ ہم پڑھتے نا اللہ باقی من کل فان، ہم پڑھتے تو بہت کچھ ہے لیکن ہمیں اس کا معنی نہیں معلوم ہوتا، تو نہ معنی معلوم ہوگا، نہ اس کی تہ تک پہنچیں گے، نہ اس کی روحانیت اور اس کے اثرات اچھے جو ہے وہ ملیں گے۔ اللہ فرمایا لمن الملک اليوم، آج کس کی حکومت ہے؟ وہ جو دنیا میں بادشاہتیں دکھاتے تھے، دنیا میں طاقتیں دکھاتے تھے، دنیا میں حکومتوں پر ناز تھا، آج بتاؤ کس کی حکومت؟ یہ سارے سن لے جتنے بھی ہیں حکومت کی بنیاد پر جو اسلام کے خلاف، دین کے خلاف جتنے اقدامات ہو رہے ہیں نا، تو ایک وہ وقت بھی آئے گا کہ جب اللہ فرمائے گا آج بتاؤ کس کی حکومت ہے۔ یہ سارے بادشاہ، سارے وزیر، سارے صدر جو ہے ملیا بیٹھ ہو چکے ہوں گے، مٹی میں مل چکے ہوں گے، کوئی جواب نہیں دے گا، پھر اللہ خود جواب دے گا للہ الواحد القہار۔ آج اللہ وحدہ لا شریک کی جو قہار ہے، کیونکہ وہ جلال کی کیفیت اس وقت جو ظہور ہوگا وہ جلال کی تجلیات کا ہوگا، فرمایا للہ الواحد القہار، اس اللہ کی حکومت ہے جو اکیلا تنہا بھی ہے اور قہار بھی ہے۔ ایسا بھی وقت آئے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان و عظمت تو بات اور ہے۔ ہمیں کس لیے پیدا کیا؟ اپنے فائدے کے لیے نہیں، صرف عبادت کے لیے۔ اللہ نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جنات اور انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، صرف اپنی عبادت کے۔ عبادت کہتے کس کو ہے؟ بس یہ سمجھنا ہے کہ عبادت ہوتی کیا ہے۔ تین اقوال، تین مختلف الفاظ کے ساتھ بزرگوں نے تعریف لکھی ہے۔ پہلی تعریف وہ فعل المکلف علی خلاف ہوا نفسہ تعظیما لربہ، عبادت کیا ہے؟ فرما مکلف کا عمل کرنا، مکلف یعنی ایک عاقل بالغ نارمل انسان مسلمان، اس کا عمل کرنا اپنی نفس کی خواہشات کے خلاف، نفس کچھ اور تقاضا کر رہا ہو اور اس نے اپنے نفس کو دبا کر، مغلوب کر کے، مجروح کر کے جو ہے عمل کرنا۔ کون سا عمل کرنا؟ تعظیما لربہ، اپنے رب کی عظمت کی وجہ سے وہ کام کرنا کہ جو اس کا نفس نہ چاہتا ہو، وہ عبادت ہے۔ اپنے رب کی محبت میں، اپنے رب کی تعظیم کے لیے، عظمت کے لیے، اپنے نفس کی خواہش کے خلاف کام کرنا عبادت ہے۔ مجھے بتاؤ کہ ہم کتنا کر رہے ہیں؟ یہ پہلی تعریف، ابھی آگے اور تفصیل ہے، یہ تو ابتدائی تعریف۔ ہمارا دل چاہتا ہے تو ہم نماز پڑھنے آ جاتے، نہ ہی ہوائے نفس کے خلاف ہم نے کوئی قدم اٹھایا۔ جمعہ پڑھ کے کون سا کمال کر لیا؟ اپنی نفس کے لیے پڑھ رہے ہیں، اگر نہیں پڑھا تو لوگ کافر بولیں گے، پڑوسی کیا بولے گا، ساتھ کام کرنے والا کیا بولے گا، تو یہ اپنی نفس کو بدنامی سے بچانے کے لیے۔ پھر تعظیما لربہ، اب تک لاکھ سجدے کر چکے ہو، کیا رب کی تعظیم کا خیال آیا؟ رب کی تعظیم کا خیال، عظمت کا خیال آئے گا تو عمل عبادت بنے گا، یہ قید ہے۔ تعظیما لربہ، اپنے رب کی محبت میں، اپنے رب کی عظمت کی وجہ سے عمل کرنا ہوائے نفس کے خلاف، یہ عبادت کہلاتا ہے۔ حالانکہ ہر سجدہ ہمیں عظمت ربی کا جو ہے کی یاد دلا رہا ہے۔ وہ کس طرح کہ اپنی پیشانی کو زمین پر رکھ کے، اپنی ناک کو زمین پر رکھ کر، اور کیا رہا؟ سبحان ربی الاعلی، بلند کون ہے؟ میرا رب بلند ہے۔ رکوع میں ہے، گردن جھکا دی، کمر جھکا دی، جو سینہ تان کر رکھتے ہیں وہ سینہ زمین کی طرف کر دیا، اور کیا رہا؟ سبحان ربی العظیم، عظمت میرے رب کے لیے۔ تو ہر رکوع، ہر سجدہ ہمیں تعظیما لربہ کی یاد دلا رہا ہے، لیکن پتہ ہی نہیں ہے ہمیں کرنا کیا، شاید سیکھا نہیں،
یا کسی سکھانے والے کو تھاما نہیں. تھامتے بھی تو ہم ان کو ہے نا جو سکھائے نا، اور اسپیشلی وہ لوگ جسے خود ہی نہ آتا ہو. اب آئے گا تو سکھائے گا نا، جسے آئے گا ہی نہیں تو سکھائے گا کیا؟ جان چھوٹے گی اس کی بھی ہماری بھی، نہ وہ کسی کام کا نام کسی کام کے. تو اگر کوئی جاننے والا مل گیا تو وہ سکھا کے چھوڑے گا، کروا کے چھوڑے گا، چاہے وہ سامنے بٹھا کے کرے، چاہے وہ اپنے گھر بلا کے کرے، یا اسے آن لائن کرنا پڑے. سکھائے گا تو صحیح سکھانے والا، چاہے وہ کسی بھی طرح کرے. ٹھیک ہے، تمہیں اپنے گھر بلانا پڑے یا خود اپنی آواز کو تمہارے گھر بھیجنا پڑے، جسے قدر ہوتی ہے، جو جانتا ہے وہ سکھاتا ضرور ہے، کیونکہ اسے خود عبادت کی لذت ملی ہوتی ہے نا باہر. اگلی تعریف الوفاء بالعہود، عبادت کی تعریف وعدوں کو پورا کرنا. اور وعدوں میں سب سے بڑا وعدہ کون سا ہے؟ جو ہم اللہ سے کر کے آئے. اس دنیا میں آنے سے پہلے تمام ارواح کو اللہ نے جمع کیا اور فرمایا لست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، تمام روحوں نے کہا ہاں مولا تو ہمارا رب ہے. یہ وعدہ کیا ہے. کیا مانا ہے اس کے تحت؟ جب اللہ کو رب مانا ہے تو اب اللہ کی ماننی ہے. ان ارواح نے وعدہ کیا کہ مولا دنیا میں جا کے جو ہے تیری توحید کا بھی ہمیں قرار کریں گے، تیری عبادت بھی کریں گے. یہاں آنے کے بعد بھول گئے. کچھ نے توحید کا اقرار کیا، کچھ نے وہ بھی نہیں کیا. کچھ نے توحید کا اقرار کر کے عبادت بھی کی اور کچھ نے صرف اقرار کیا، اور کچھ کافر ہی رہے. لیکن وہاں وعدہ کر کے آئے ہیں. اور عبادت کا معنی کیا؟ الوفاء بالعہود، اپنے وعدوں کو پورا کرنا. تو اپنی حیات روحانی میں بھی جو ہم وعدہ کر کے آئے، سب سے پہلے تو اس وعدے کو وفا کرنا ہے نا. اور وہ کیا ہے کہ اللہ کی وحدانیت، توحید، اس کی عبادت. اور وحفظ الحدود، جو اللہ نے حدود مقرر کی ہیں، کراس لائنز، یہاں سے آگے نہیں جائیں گے آپ، یہاں سے آگے نہیں بڑھیں گے، اس دائرے کے اندر رہیں گے، یہاں پہ یہ کرنا، یہاں یہ کرنا، یہ ساری اللہ کی عطا کردہ حدود ہے. تو بولا اس کی حفاظت کرنا، وعدوں کو پورا کرنا، حدود کی حفاظت کرنا. اپنی حد میں رہے. بندہ ہے، بندہ بن کر رہے، خدا نہ بنے. ٹھیک ہے، بندہ وہ ہوتا ہے جو بندگی کرتا ہے. تو ہم بندے ہیں تو ہمیں بندہ بن کر رہنا ہے. اگر بندگی نہیں کی تو وہ مشہور بات ہے نا، زندگی بے بندگی شرمندگی. تو ابھی ہم شرمندگی میں زندگی گزار رہے ہیں کیونکہ بندگی میں نہیں گزار رہے. شرمندگی سے نکلیں گے اس وقت جب بندگی کی طرف آئیں گے، کیونکہ ہمارا نام کیا ہے؟ بندہ. اور بندہ اسے کہتے ہیں جو بندگی کر رہا ہو. تیسری چیز والرضا بالموجود، جو ملا ہے اس پر راضی رہنا. یہ بھی نہیں ہو رہا. ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں اس کو کیا ملا، سامنے والا کیسا چل رہا ہے بس یہ بتاؤ، ہمیں اس سے آگے بڑھنا ہے. حالانکہ عبادت کس چیز کا نام ہے؟ الرضا بالموجود، جو ملا ہے اس پر راضی رہنے کا نام عبادت ہے. ہمارے شکوے ختم نہیں ہوتے، ہماری شکایتیں ختم نہیں ہوتی، تو یہ بندگی نہیں ہے. والصبر علی المفقود، جو نہیں ملا اس پر صبر کرنا، یہ بندگی کی علامت ہے، یہ عبادت ہے. صبر اور شکر اسی کا نام ہے. جو ملا ہے اس پر شکر کرے، جو نہیں مل سکا اس پر صبر کرے. باقی کوشش کر سکتا ہے جائز طریقے سے. یہ دوسری تعریف ہو گئی عبادت کی. تو کیا ہم اس کے مطابق ہیں؟ نہیں ہے. تیسری طرف آ جائیے. العبادت اقصی غایت الخضوع والتذلل، عبادت کہتے کس کو ہے؟ یہ جو ہر لمحہ ہم پر عبادت لازم ہے. فرمایا عبادت خشوع خضوع یعنی عاجزی کی انتہا کا نام عبادت ہے. کس چیز کا نام عبادت ہے؟ عاجزی کی انتہا کا نام عبادت ہے. اور یہ تعلق صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے. دیکھو عاجزی کے درجات ہوتے ہیں. جس طرح اس دنیا میں ہمارے تعلقات کے درجات ہیں نا، اسی طرح اسی کے مطابق ہماری عاجزی کے درجات ہیں. ہمارا کوئی بڑا بھائی ہو یا کوئی محلے کا بڑی عمر کا شخص ہے یا رشتہ دار ہے کوئی، اب وہ ہمارے والد کی جگہ پر کہہ لیں، والد کے عمر کا کہہ لیں، تو اب اس کی تعظیم کریں گے، ایک حد تک کریں گے، اس کی عزت کریں گے، اس کے سامنے عاجزی سے کھڑے ہوں گے. وہ کوئی بات کہے گا ٹھیک ہے حضور کر لیتے ہیں، کیونکہ بڑا ہے، چاہے جان پہچان کا ہو نہ ہو،
تو اتنی بات ہم اس نے کوئی بات کہی مان لیں گے ٹھیک ہے جی عمر میں بڑا ہے، کوئی کام کہا چلو جی کر دیا، محبت کا وہ جذبہ نہیں ہوگا جو باپ کے ساتھ، یہ باپ کی عمر کا ہے ٹھیک ہے جو کہا کر دیا، لیکن یہ والد کے برابر نہیں ہوگا، والد کی تعظیم اس سے زیادہ ہے، والد ڈانٹ کر بھی بولے گا تو ہمیں کرنا پڑے گا، اس کا کام تو ہم اس وقت کریں گے جب ہمارا دل چاہ رہا ہوگا، والد جب کہے گا تو دل چاہے نہ چاہے کرنا، وہ درجہ الگ ہے، حالانکہ عمر ایک ہے لیکن درجہ الگ ہے۔ پھر اور آگے چلی جائیے، والد کا اتنا درجہ کیوں؟ کیونکہ وہ جسم کا مربی ہے، پھر ایک شخص ہوتا ہے جو ہماری روح کا مربی ہوتا ہے، ہمارا مرشد، ہمارا شیخ، ہمارا استاد، اور استاد میں یہ سارے اساتذہ داخل ہیں، چاہے وہ آپ کو الف با پڑھانے والا ہو، ہم ان اساتذہ کو بھول جاتے ہیں کہ جس نے ہمیں 20 سال پہلے 10 سال پہلے چٹائی پر بیٹھ کر کچی زمین پر بیٹھ کر سپارہ پڑھایا، قرآن مجید پڑھایا، آج ہم ڈاکٹر بن گئے، آج ہم عالم دین بن گئے، آج ہم امام علامہ بن گئے، جب ہم وہاں سے گزریں گے تو حقارت بھری نظروں سے اسے دیکھیں گے کہ یار میں کہاں سے کہاں پہنچ گیا، یہ آج تک چٹائی پر بیٹھے، تو بیٹا اگر وہ چٹائی پر بیٹھ کر تجھے نہیں پڑھاتا تو آج کہیں بیٹھنے قابل نہیں ہوتا، اس کی مہربانی ہے وہ چٹائی پر بیٹھا رہا تجھے ممبر تک پہنچا دیا، یہ اس کی مہربانی ہے وہ کچی زمین پر بیٹھا رہا لیکن تجھے اچھی سے اچھی سیٹ پر پہنچا دیا، تو یہ ناشکری کبھی مت کرنا، یہ کفران نعمت کبھی مت کرنا کہ جس نے تمہیں ابتدا پڑھائی، چاہے دنیاوی تعلیم ہو یا دینی تعلیم ہو، جس نے تمہیں ابتدا پڑھائی تھی اس کا احسان ہے کہ جس نے تمہیں پہلی کلاس پڑھائی تھی دوسری کلاس میں جانے کے قابل بنایا تھا، جس نے دوسری پڑھائی تیسری میں جانے کے قابل بنایا، پھر تم 10-20 جتنی کلاسیں پڑھنی تھی پڑھ گئے، لیکن اگر وہ پہلی نہ پڑھاتا تو تم دوسری نہ پڑھتے، تم وہ دوسری نہ پڑھتے تو تیسری نہ پڑھتے، پھر یہ 10 12 14 کی گنتی نہیں ہوتی اگر وہ پہلی نہ پڑھاتا، تو وہ بہت زیادہ قابل تعظیم اور قابل احترام ہے۔ تو بات میں یہ کر رہا تھا کہ والد سے زیادہ ہمارے اساتذہ اور ہمارے مشائخ، کیونکہ وہ روح کے مربی ہیں، لیکن وہ بھی ایک درجے تک، ایک حد تک وہ حضور کی بات بتانے والے ہیں لیکن حضور نہیں ہے، رسول کی حدیثیں سنانے والے ہیں، رسول نہیں ہے، تو ان کی تعظیم ایک درجے تک، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور بڑھ کر، کیونکہ وہ تو اصل ہے تعلیمات کی، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم جتنی ہے اتنی ہی ان سے محبت ہے، اتنی ہی ان کی اتباع ہے، اتنی ہی ان کی اطاعت ہے، لیکن اس کی بھی ایک حد ہے، اس کا بھی ایک مقام ہے، وہ کیا ہے کہ وہ خدا نہیں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ ہیں، ہر خوبی کے جامع ہیں، بلکہ ہر خوبی بنی اس وقت جب حضور نے اپنایا ہے، لیکن خدا نہیں۔ تو حضور کی تعظیم یہ ہے کہ اتباع، محبت لیکن سجدہ نہیں ہے۔ حضور کا طریقہ عبادت کہلاتا ہے لیکن حضور کی عبادت نہیں کی جاتی۔ تو یہاں پر درجے میں فرق ہے کہ ہم حضور کی اتباع کر کے عبادت کریں گے لیکن حضور کی عبادت نہیں ہوتی ہے، کیونکہ حضور نبی ہے، رسول ہے، افضل الخلق ہے، خدا نہیں ہے۔ بات اگر خدا کی ہو تو پھر انتہا سے آگے ہے۔ کیوں؟ عبادت کی یہی تعریف بیان کی ہے آخری، العبادت اقصی غایت الخضوع والتذلل، عاجزی کی انتہا۔ ہم کسی بڑے بوڑھے کے سامنے عاجزی کر رہے ہیں ایک حد تک، اپنے والد کے سامنے اس سے زیادہ بڑھا دی، اپنے شیخ کے سامنے عاجزی اس سے زیادہ بڑھا دی، رسول کے سامنے عاجزی اس سے زیادہ بڑھا دی، لیکن انتہا نہیں ہوئی۔ انتہا ہوگی خدا سے تعلق پر، اور خدا سے تعلق پر عبادت کی عاجزی کی انتہا کیا ہے؟ جسے عبادت کہا گیا کہ ہم اپنی پیشانی کو زمین پر رکھ دیتے ہیں، سجدہ کر دیتے ہیں، کیونکہ یہ سجدہ صرف اللہ کے لیے، عبادت صرف اللہ کے لیے ہے۔ عاجزی کی انتہا کا نام عبادت ہے، اور عاجزی کی انتہا یہ ہوتی جس سے بڑا کوئی نہ ہو۔ ہمارا دوست سے بڑھ کر بھائی سے بڑھ کر والد سے بڑھ کر شیخ سے بڑھ کر رسول، لیکن رسول سے بڑھ کر تو خدا، ایک سے بڑھ کر ایک ہے تو صحیح نا، اگلا درجہ ہے تو صحیح۔ والد کے سامنے عاجزی ہو رہی، انتہا نہیں ہو رہی، کیونکہ والد سے بڑھ کر شیخ ہے۔ شیخ کے سامنے عاجزی ہو رہی ہے، انتہا نہیں ہو رہی، کیونکہ شیخ سے بڑھ کر رسول ہے۔ درمیان میں اور بھی ائمہ وغیرہ، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے بھی عاجزی ہو رہی ہے، لیکن انتہا نہیں ہو رہی، کیونکہ سجدہ نہیں ہو رہا۔
انتہا نہیں ہو رہی کیونکہ عبادت نہیں ہو رہی. انتہا ہوتی ہے رب کے سامنے کیونکہ کسی سے بڑا کوئی موجود ہے, رب سے بڑا کوئی نہیں ہے. اگر ہم نے یہ جملہ کہا ہے کہ سب سے بڑا, تو وہ صرف اللہ کے لیے کہا ہے. اللہ اکبر, سب سے بڑی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی. تو عاجزی کی انتہا جو ہوتی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق کے بنا پر ہوتی ہے, اور اس کا انداز یہ ہے کہ جس سے بڑا کوئی نہ ہو. عاجزی کی انتہا جس سے بڑا کوئی نہ ہو, اللہ سے بڑا کوئی نہیں. جب ہم اللہ کے اپنے والد کے سامنے بھی ہم ایسے کھڑے ہوتے ہیں, ہم صلاۃ السلام پڑھتے ہیں حضور کو حاضر مان کر, تو بھی ہم ایسے کھڑے ہوتے ہیں. ہمارا شیخ سامنے ہو جب بھی ہم ایسے کھڑے ہوتے ہیں. لیکن یہ عبادت نہیں ہے. وہ بے وقوف ہے جو ایسے کھڑا ہونے کو عبادت سمجھتے ہیں, کیونکہ اس کھڑے ہونے کا نام عبادت نہیں ہے, اس انتہائی عاجزی کے نظریے کا نام عبادت ہے. سمجھ رہے ہیں آپ بات, کہ عبادت صرف ہاتھ باندھنے کا نام نہیں ہے. عبادت اس چیز کا نام ہے جو نظریہ ہے, کہ کیا سمجھ کر کھڑے ہوئے. اور شیخ سمجھ کر کھڑا ہوا عبادت نہیں ہے, والد سمجھ کر ہاتھ باندھے عبادت نہیں ہے کیونکہ انتہا نہیں ہے, رسول سمجھ کر ہاتھ باندھے تو بھی عبادت نہیں کیونکہ انتہا نہیں ہے. جب رب کے سامنے کھڑا ہوگا تو اللہ اکبر کہہ کر کھڑا, یہ گواہی دے کر کھڑا ہوا ہے کہ اب میں عاجزی کی انتہاؤں پر ہوں, کیونکہ جس سے مخاطب ہو اس سے بڑا کوئی نہیں ہے. اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا ہے, تو اب ہاتھ باندھنا عبادت. تو لوگوں کو عبادت کا معنی مفہوم پہلے سمجھنا چاہیے, اس کے بعد فتوی بازی کرنی چاہیے. یہ انتہائی عاجزی جہاں پر پائی جاتی ہے عبادت وہیں ہوتی ہے. تو یہ ہے عبادت اور عبادت کا مقام, اور اس کی اپنی لذت ہے. اور جیسا پچھلی بار ہم نے فرمایا کہ اللہ کی محبت کی علامت کیا, فرمایا قرآن سے محبت. قرآن سے محبت کی علامت کیا ہے, حضور سے محبت. حضور سے محبت کی علامت کیا ہے, حضور کی سنت سے محبت. حضور کی سنت سے محبت کی علامت کیا ہے, فرمایا دنیا سے اتنا ہی حصہ لینا جتنی ضرورت ہے. تو یہ درجہ بدرجہ جو ہے انسان اپنے آپ کو چیک کرتا رہے. بہرحال بات ہو رہی ہے عبادت. عبادت کی ایک لذت ہوتی ہے. بات کہنے کو تو بہت ساری تھی لیکن ہمارے پاس اب وقت کم ہے. عبادت کی ایک لذت ہوتی ہے. آپ نے وہ حدیث سنی ہوگی کہ جو 3 افراد غار میں وہ پھنس گئے, اور بارش کا وقت تھا, بارش ہو رہی تھی, وہ پناہ لینے کے لیے کسی غار میں چھپ گئے, اور ایک پتھر اوپر سے لڑکتا ہوا آیا غار کے منہ پر, آ کر کے غار کو پیک کر دیا. اب انہیں باہر نکلنے کی جگہ نہیں ہے, تو اب وہ کیا دعا کرتے ہیں کہ ہر شخص اپنی اپنی ایک نیکی پیش کرے اللہ کی بارگاہ میں, اور اس نیکی کے توسل سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے, تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں سے نجات عطا فرمائے. تو ایک نے کہا اللہ میں نے والدین کی اس طرح خدمت کی, اگر میں نے وہ خاص تیری رضا کے لیے عمل کیا تھا تو مولا ہمیں راستہ عطا فرما. تھوڑا سا پتھر سائڈ ہو گیا. پھر دوسرے نے کہا اللہ میں نے فلاں نیکی کی, اگر تیرے ہی لیے کی تھی تو عطا فرما. تھوڑا سا اور پتھر ہٹ گیا. تیسرے نے اپنی نیکی پیش کی, وہ بالکل راستہ کھل گیا, تینوں باہر آ گئے. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرما رہے ہیں. اب یہاں پر ایک سوال چھوٹا سا یہ ہے کہ کیا اگر ہم کسی غار میں اس طرح پھنس گئے یا کسی مقام پر پھنس گئے, اور کہنے والا ہم سے کہتا ہے کہ اپنی کوئی عبادت پیش کرو اور اس کے توسل سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو, اللہ تمہیں اس مشکل سے نجات عطا فرمائے گا, تو کیا ہمارے پاس کوئی ایسی عبادت ہے؟ 10 سال 20 سال 30 سال 40 سال عبادتیں کرنے والے مسلمان کیا موجود ہیں؟ ہم مجھ سمیت. ہمیں کوئی کہتا ہے مشکل ہے, ہاں جی ہے, کیا کیا جائے, اور یہ کہا جائے کہ اپنی نیکی پیش کر کے اس کے وسیلے سے دعا کرو, تو ہمارے پاس ہے. ہم تو یہی سوچتے رہیں گے کہ یار ہم نے تو زندگی میں کوئی ایسا کام ہی نہیں کیا کہ مشکل وقت میں, اس دنیا میں رہتے ہوئے مشکل وقت میں جسے اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ بنا کر اپنی مشکل کا حل نکال لے. کوئی ایسا عمل نہیں ہے. اگر ہے تو بہت اچھی بات ہے, اور نہیں ہے تو کرو, کرنا پڑے گا, کیونکہ جو عمل ہمیں دنیا میں نہیں بچا سکتا آخرت میں کیا بچائے گا. ہمیں پتا ہماری نیتیں کیا تھی. نیتیں انتہائی عاجزی والی نہیں ہے نا. نماز میں کھڑے ہیں لیکن انتہائی عاجزی پر نہیں ہے کہ رب کو رب مان کر کھڑا ہونا, رب کو رب مان کر پکارنا. اب تو ایک روٹین کے تحت کلمہ پڑھ لیتے ہیں, روٹین کے تحت جو استغفار پڑھ لیتے ہیں, تاثیر اس کی ملتی کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ انتہائی عاجزی نہیں پائی جاتی. وہ نظریہ جو عبادتوں میں ہونا چاہیے وہ ہمیں نہیں پایا جاتا ہمارے اندر, تو لہٰذا ہمیں نہ عبادتوں کا فیض ملتا ہے نہ اس کی برکات ملتی ہے. ہم جہاں کھڑے ہوتے ہیں وہیں کھڑے رہ جاتے ہیں. تو یہ وجہ ہوتی ہے کہ ہمارے پاس
کوئی ایسا عمل 20 30 40 سال میں ہم نہیں کر سکے کہ جس سے دنیا بھی کسی مشکل سے ہم چھٹکارا حاصل کر سکے. سوال یہ ہے کہ کل قیامت میں اگر ہم سے یہ کہہ دیا جائے کہ کوئی ایک عمل لے آؤ, کوئی ایک عمل لے آؤ کہ جس کی بنیاد پر آج تمہاری مغفرت ہے, کروڑ گنا تمہارے ایک طرف, ایک نیکی لے آؤ کہ جو نیکی ہو, ایک عمل لے آؤ جو عمل ہو, تو کیا ہمارے پاس ہوگا؟ تو جو عمل ہمیں دنیا میں نہیں بچا رہا آخرت میں کیا بچائے گا؟ تو ایسا عمل ہونے چاہیے. مسلمان کی شان ہی ہے. نسبتیں اپنی جگہ ہیں, انکار نہیں ہے نسبتوں کا, لیکن نسبت بابرکت ہوتی اسی وقت ہے کہ جب بندہ آگے بڑھے. پتہ چلا بندہ وہیں کھڑا رہے گا. آج ایک صاحب نے اسٹیٹس لگایا, میں آپ کو ایک دلچسپ بات بتاؤں. ہمارے ایک شاگرد ہیں کہ اللہ اللہ کی جانے سے اللہ نہ ملے, یہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. بات ٹھیک ہے, لیکن میں نے ان سے پوچھا کیسے؟ میں نے کہا کیسے؟ کہنے لگے اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنے سے. میں نے کہا صرف بیٹھنے سے؟ صرف بیٹھنے سے کام ہو جائے گا؟ اب وہ آئیں بائیں شائیں کرنے لگ گئے, جناب ایسے جناب ایسے. میں نے کہا آپ ماشاءاللہ اسٹوڈنٹ ہیں, کلاس میں جا کر صرف بیٹھتے کام ہو جاتا ہے؟ بولا نہیں. تو میں نے کہا جب وہاں نہیں ہوتا تو یہاں کیسے ہوگا؟ بیٹھ کے کچھ کرنا بھی تو ہے. ایک تو یہ کانسیپٹ غلط ہو گیا نا کہ صرف بیٹھنا اور وہاں بھی دنیا داری, وہاں بھی جناب عیاشی, وہاں بھی سب کچھ اپنی مطلب کا, اپنی مرضی کا, اور اولیاء کو بدنام کر کے آ جاؤ. تو یہ غلط ہے. وہاں بیٹھ کے بیٹھنے کا مطلب کیا ہے؟ بیٹھنے کا مطلب صرف جناب بیٹھنا نہیں ہے. بیٹھنے کا مطلب یہ اپنے آپ کو ان کے حوالے کر دینا. بیٹھنے کا یہ مطلب, بات حقیقت ہے یہ اللہ والے جو اللہ سے ملا دیتے. ملاتے کب ہے؟ تم ملنے تو جاؤ, تم ملنے کی کوشش تو کرو. تم تو کھڑے ہو پیچھے اور کہو کہ جی اللہ والے اللہ سے ملا دیں گے, تو وہ ہمارے ملازم نہیں ہیں. یہ اولیاء کرام ہمارے محتاج نہیں ہیں. یہ ملاتے ہیں, لیکن ملاتے اسے جو ملنا بھی تو چاہے, ملنا بھی چاہے. تو ان کی مجلسوں میں بیٹھ کر اپنے آپ کو ان کے حوالے کر دینا, ان کے نقش قدم پر چلنا, یہ مقصود ہے. تو پھر ان کی سمجھ میں آئی, کہا بولا ٹھیک ہے بات آپ درست کہہ رہے ہیں. تو بہرحال یہ ساری عبادت کی بات تھی. ایک ہوتی ہے عبادت کی لذت. ہم عبادت سے دور کیوں ہیں؟ ہم عبادتوں سے دور اس لیے ہیں کیونکہ ہمیں نا عبادتوں کی لذت نہیں ملی, اور لذت جس طرح ہم چلتے ہیں اس طرح ملے گی بھی نہیں. اور لذت ملتی کس طرح؟ میں نے کوئی چیز ٹیسٹ کی, مثال کے طور پر چائے کسی خاص جگہ کی, اب مجھے وہ بہت اچھی لگی اور مجھے لگا کہ یار یہ بہت اچھا ذائقہ ہے. اب میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ جناب وہ فلاں ہوٹل کی چائے یا فلاں شخص کے ہاتھ کی چائے بہت زیادہ اچھی ہے, اور چینی پتی دودھ کا تناسب بالکل بہترین, اور یہ ذائقہ اور وہ ذائقہ, یہ میں آپ کو الفاظ میں سمجھا رہا ہوں, توجہ سے سنیے گا. تو مجھے بتاؤ اتنے ساروں کو میں نے بتایا, تو کیا کسی زبان نے وہ ٹیسٹ محسوس کیا جو میں نے کیا تھا؟ میں نے الفاظ میں آپ کو بتا دیا بھائی فلاں جگہ کی یہ ڈش جو ہے, یا فلاں جگہ کی چائے یا فلاں مشروب بہت اچھا ہے. میں نے تعریف میں 1 گھنٹہ لگا دیا, لیکن کیا آپ کی زبانوں نے محسوس کیا؟ کیا آپ کے دماغ نے محسوس کیا؟ آپ کے جسم نے محسوس کیا؟ نہیں, کیونکہ ٹیسٹ کرنا زبان کا کام ہے اور آپ سن رہے کانوں سے. ٹیسٹ کرنا کانوں کا کام نہیں ہے, زبان کا کام ہے. میں آپ کو صرف بتا سکتا ہوں کہ ٹیسٹ اچھا ہے, لیکن محسوس کرنے کے لیے آپ کو خود ٹیسٹ کرنا پڑے گا. سمجھ رہے؟ یہی عبادت کا ٹیسٹ ہے. ہم بتا سکتے ہیں کہ عبادت کا ٹیسٹ یہ ہے, سجدے کی لذت یہ ہے, محسوس نہیں کروا سکتے. محسوس کرنے کے لیے آپ کو میدان میں اترنا پڑے گا. محسوس کرنے کے لیے, لذت کے لیے وہ دور رہ کر کام نہیں ہوگا, لذت کے لیے آپ کو میدان میں آنا پڑے گا. اور یہاں تو کمال یہ ہے کہ وہ ٹیسٹ بتانے والے بھی لوگ نہ رہے. بھائی اگر میں نے آپ کو ٹیسٹ کیا تھا تو بتا دیا, چائے کی بات کر رہا ہوں, لیکن اگر میں نے ٹیسٹ ہی نہ کیا ہو تو میں بتاؤں گا کیا؟ میں آپ کو یہی کہوں گا ارے بیکار ہے, کیونکہ ٹیسٹ ہی نہیں کیا. اب ایک ہوٹل کھلتا ہے, اس میں کوئی بہت اچھی وہ ڈشز وغیرہ رکھتے ہیں, لیکن ہم نے ٹیسٹ ہی نہیں کیا. ہم سے کوئی آ کے پوچھے گا جناب کیسا, ہم بولیں گے یار جیسا سب کا ہوتا ہے ویسے ہی ہوگا, جیسا ذائقہ دوسروں کا ہوتا ہے ویسے ہی ہوگا. یہ کون سا تیر مار لے گا, یہ کون سا کمال کر لے گا؟ کیوں؟ کیونکہ ٹیسٹ کیا ہی نہیں. ہمارے یہاں یہ چل رہا ہے, نہ اوپر والا ٹیسٹ کر رہا ہے نہ اس کے بعد والے ٹیسٹ کر رہے ہیں, اور پھر وہ سمجھتے ہیں کہ جناب ہوتا ہی نہیں.
جو ہے عبادت کا کوئی لذت ہی نہیں ہے، عبادت کا کوئی ٹیسٹ ہی نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے جو ہمارا تعلق ہے وہ سب سے زیادہ مضبوط ہے اور ہونا چاہیے، جس کا نہیں ہے وہ پیدا کرے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی محبت صرف دعووں کا کام نہیں ہے۔ اگر ہم نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ، بزرگوں کی آپ حیات پڑھیں نا، افسوس کا مقام تو یہ کہ ہم جن کے نام لیوا ہیں ان کو نہ ہم پڑھتے نہ دیکھتے۔ ہمارے ہاں 500 سال پہلے کی 200 سال پہلے کی طریقت اور ہے، آج کی اور ہے، سب معاملہ ریڈی میڈ ہو چکا۔ تو ہمیں جن بزرگوں کے ہم نام لیوا ان بزرگوں کی تعلیمات تو دیکھیں نا کہ کیا ہے، انہوں نے اتنی عبادتیں کیوں کی ہے، کیوں غوث اعظم نے ساری رات عبادت کی ہے؟ بھائی وہ غوث اعظم تھے یار، مجھے قادری ہو کر میں سمجھتا ہوں ضرورت نہیں، تو عبد القادر جیلانی کو کیوں ضرورت پڑ گئی؟ اور اگر عبد القادر جیلانی کو ضرورت تھی تو میں کون سا اتنا بڑا قادری ہوں کہ مجھے ضرورت نہ پڑے؟ اگر عبد القادر جیلانی کو ضرورت تھی تو مجھے بھی ہے، مجھے ان سے زیادہ ہے، کیونکہ میں بہت دور کھڑا ہوں۔ تو اسی طرح سب بزرگوں نے اگر عبادتیں کی ہیں تو کچھ تو لذت ہوگی نا، وہ لذت محسوس کرنے کے لیے ہمیں عبادت کرنی پڑے گی۔ عبادت جو ہے اس کا ٹیسٹ ہمیں محسوس اسی وقت ہوگا کہ جب ہم عبادت کریں گے، اور عبادت اسی وقت بنے گی جب انتہائی عاجزی ہوگی۔ خدا کو خدا سمجھ کر نماز میں کھڑے ہو، خدا کو خدا سمجھ کر پکارو، خدا کو خدا سمجھ کر اس کا کلام جو ہے وہ پڑھو، تو پھر یہ چاشنی آپ کے جو ہے دل کے اندر اترے گی اور اس کی لذتیں محسوس ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عبادتوں کی لذت عطا فرمائے۔ ایک اعلان میں آپ کے سامنے کر دوں کہ ہمارے جامع مسجد باغ ابطال یہ بوسیدہ اوراق وغیرہ جو شہید قرآن پاک ہوتے ہیں یہ رکھوائے جاتے ہیں۔ ہمارے پاس جگہ آپ کے سامنے، تو ہمارے پاس ایسا انتظام فی الحال ہے نہیں۔ بہت سے لوگ مسجد بھجوا دیتے ہیں، اب ہمارے پاس انتظام ہے نہیں تو لوگ پریشان ہوتے ہیں، تو یہ پہلے ہی اعلان کر دیں کہ ہمارے پاس اس طرح کوئی سسٹم نہیں، آگے پیچھے ہے تو وہاں پر آپ رکھ دیا کریں۔ دوسری بات اس سے بھی بڑھ کر کہ یہ اوراق بچوں کے ہاتھ نہ بھیجا کریں، چاہے یہاں پر چاہے کسی اور کو۔ بچے کو اس کی قدر نہیں ہوگی، وہ بچہ ہے، اگر ہم اس کو منع کریں گے یا انتظام نہیں، وہ وضو خانے کے باہر رکھ کے چلا جائے گا تو اوراق اس کی بے ادبی ہوگی۔ آپ کہیں اور بھیجیں گے، اسے اس سے غرض نہیں کس طرح ادب سے رکھنے، وہ کہیں بھی سائڈ میں رکھ کے آ جائے گا، پھر وہ ہوا سے اڑتے ہوں گے اور جناب پھر بے ادبی ہوگی۔ تو یہ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، یہ متبرک صفحات یہ بچوں کے ہاتھ بھجوانے والی چیز نہیں ہے، یہ بڑوں کے ہاتھ جو ہے مناسب جگہ پر رکھوانے چاہیے۔ اس کی کیونکہ شکایت آئی تھی اس لیے آپ کے سامنے پیش کر دی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔